بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عمدۃ الاحکام للامام المقدسی، اس کتاب میں ہم لوگ 125 حدیثیں پڑھ چکے ہیں. آج 126ویں حدیث جو باب الذکر عقب الصلاۃ، اس کے تحت امام مقدسی نے جو احادیث ذکر کیے ہیں ان کو پڑھنے جا رہے ہیں. اب جو حدیث ہمیں پڑھنا ہے عن سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. جی شیخ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابی صالح السمان عن ابی هریرة رضی اللہ عنہ ان الفقراء المهاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. ٹھیک يكفي ولا؟ پڑھیں اور ایک حدیث تو پڑھ لیں کم سے کم. باب الخشوع فی الصلاۃ میں وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام والأنبجانية كساء غليظ. چلیں تو یہاں تک ہم لوگ پہلے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وقت بھی اس میں کم ہے. شاید پھر موقع رہے گا تو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھ لیں گے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام میں حدیث نمبر 126 یا الحدیث السادس والعشرون بعد المئہ، حضرت سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن، ان سے جو حدیث وارد ہے باب الذکر عقب الصلاۃ، اس باب کے تحت امام مقدسی نے جن احادیث کو ذکر کیا ہے اس میں یہ بھی ہے. مہاجرین اور انصار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ایک دوسرے سے نیک کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے. فقراء مہاجرین تو ابھی مدینہ میں آ کر بسے تھے. ان کے پاس اتنے مال، اتنے باغیچے، اتنے گھر بار اور اتنا کچھ نہیں تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایسا کوئی موقع آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جو کچھ ہو سکتا وہ خرچ کرتے. اب
دیکھا کہ عمومی طور پر جو مالدار لوگ ہیں تو وہ اکثر خرچ کیا کرتے ہیں اور اس اعتبار سے وہ نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مہاجرین میں جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، ان صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ ہمیں ایسا کوئی نسخہ بتلائیں کہ ہم جس طرح مالدار صحابہ خرچ کرتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں، اسی طرح ہم بھی نیکیاں کمائیں، ایسا کوئی نسخہ ہمیں بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں ضرور تمہیں یہ نسخہ بتلاتا ہوں، اس سے تم ان سارے لوگوں پر سبقت لے جاؤ گے، الا ہے کہ کوئی انسان تمہارے عمل کی طرح کرے گا تو پھر وہ تمہارے برابر ہو جائے گا، یا تم سے زیادہ کرے گا تو وہ تم سے آگے بڑھ جائے گا۔ نسخہ یا جو کام یا جو وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا مہاجر صحابہ کو، وہ تھا کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ روایات کے اختلاف سے بات ایک ہی ہو جاتی ہے، بعض اس میں ایک ہی ساتھ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر ایک ساتھ پڑھنے کا ذکر ہے۔ آپ تینوں کلمات ایک ساتھ 33 مرتبہ پڑھیں گے تو بھی ہر کلمہ 33 مرتبہ ہو جائے گا۔ اگر ہر کلمے کو 33 مرتبہ الگ الگ پڑھیں گے تو بھی وہ 33 مرتبہ ہی ہو جائے گا۔ اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ 99 مرتبہ یہ ساری تسبیحات اور تحمیدات اور تکبیرات ہونی چاہیے۔ یہ نسخہ یا یہ وظیفہ جب انصاری صحابہ کو پتہ چلا یا مالدار صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی اس پر عمل شروع کر دیا۔ اب یہ جو مہاجر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضر ہوئے تھے، وہ دوبارہ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے جو نسخہ یا جو وظیفہ ہمیں بتلایا تھا وہ مالدار صحابہ کو بھی پتہ چل گیا اور انہوں نے بھی اس پر عمل شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یعنی مال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ پھر میں تو کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے تم اس پر عمل نہ کرو، یہ ان کے لیے خاص نسخہ ہے یا ان کے لیے خاص وظیفہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک اضافی مہربانی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر احسان ہے کہ وہ مال بھی رکھتے ہیں اور اس طرح نیکیاں کمانے کے موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتلایا ہوا وظیفہ ہے، یہ صرف مالدار یا فقراء کے لیے نہیں بلکہ یہ ہر مسلمان کے لیے ہے، اور بالخصوص جو لوگ اس طرح کے موقع میں اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں یا اپنے آپ کو یعنی کہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی اس میں خرچ کیا کرتے، آگے بڑھتے، لوگوں سے تسابق کرتے نیکی کے کاموں میں، تو ایسی صورت میں ضرور ان تسبیحات اور تحمیدات پر عمل کرنا چاہیے، اور خاص طور پر نماز کے بعد اس کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ یہ مالداروں سے بھی ہم نیکیوں میں آگے بڑھ سکیں۔ تو یہ ایک بہترین نسخہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا تھا۔ اب اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام خیر کے کاموں میں مسابقے کا جذبہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل اپنے جو مسائل ہیں وہ لا کر ذکر کیا کرتے تھے۔ تو جب انہیں یہ بات افسوس میں ڈال دیتی کہ ہم پیسے خرچ نہیں کر پاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس مسئلے کا ذکر کیے اور اس مسئلے کا حل آپ نے تلاش کیا اور بتلایا، اور یہ حل قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں یا نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے، کیونکہ جو صحابہ کرام آئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے سبقت کا ارادہ کیا تو اسی وجہ سے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ نیکی کے کاموں میں یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ اس طرح نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا یہ رفع درجات کا سبب ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو جتنا چاہے دے دے۔ یہاں نیکی یا برائی
رزق کی تقسیم میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے برے لوگوں کو بھی رزق میں کثرت عطا کرتا ہے، رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے بہت سارے نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اب اگر صرف نیکی اور برائی کی بات ہوتی تو یہ فقراء مہاجرین جو تھے، ان سے بڑے نیک لوگ اور کون ہو سکتے تھے؟ یہ تو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے تھے اللہ کے لیے، نیک بھی تھے، اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ دوسرا باب ہم لوگوں نے یہاں پر پڑھا، باب الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع خضوع قائم رکھنے کے لیے کیا عوامل ہو سکتے ہیں، کیا کام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں ذکر کیا، یہاں پر ایک دو حدیثیں امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی حدیث جو انہوں نے ذکر کی، بلکہ ایک ہی حدیث اس باب میں وہ ذکر کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی ابو جہم نے ایک کپڑا ہدیے میں دیا، وہ کپڑے میں نشان تھے، نقش و نگار تھے، اور اس کو انبجانیہ کہہ کے ذکر کیا گیا۔ نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہدیے میں دیا گیا تھا وہ خمیصہ، یعنی ایسا کپڑا جس کے اندر نقش و نگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی تو دیکھا کہ سامنے یہ کپڑا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں خلل ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہدیہ واپس کرو اور لے جا کے ان سے کہو کہ وہ بغیر کسی نقش و نگار کے جو کپڑا ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں۔ تو ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ ان کا واپس کر رہے ہیں، بلکہ چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز میں خلل کا باعث بن رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ایسا کپڑا بھیج دیں جو نماز میں خلل کا باعث نہ بنے، جس کے اندر نقش و نگار نہ ہو، ایسا کپڑا۔ تو الخمیصہ، ایسا کپڑا جس میں نقش و نگار ہوں، اور انبجانیہ جو اس حدیث میں کہا گیا، یہ شام کے ایک علاقے کا نام ہے، وہاں اس کی طرف منسوب ہے، وہ علاقے کی طرف یہ کپڑا منسوب ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا لاؤ جو میری نماز میں خلل کا باعث نہ بنے۔ تو اس حدیث میں یہ بات بتلائی گئی کہ ایسے کپڑے نماز پڑھتے ہوئے استعمال کرنا جو نماز میں خشوع خضوع باقی رکھنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اگر آدمی نماز میں خشوع خضوع سے پڑھنا چاہ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ جو اور بھی چیزیں ذکر کی گئی ہیں خشوع خضوع کو باقی رکھنے کے لیے، کہ اگر اس طرح شیطانی وسوسے آئیں تو آدمی 3 مرتبہ بائیں جانب اپنے بغیر تھوک کے اس طرح تھوکے کہ صرف آپ ہی کو اس کا احساس ہو، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے۔ اور اسی طرح نماز میں خشوع خضوع باقی رکھنے کے لیے ایک طرح یہ بھی ہے کہ آدمی امام کی قرات میں غور و فکر کرے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے اذکار مشروع کیے ہیں اس میں غور و فکر کرے، اور اسی طرح اپنی نظر کو سجدے کی جگہ برابر جمائے رکھے، تو اس سے بھی نماز میں خشوع خضوع قائم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سترے کا استعمال کرنا، یہ اس صورت میں جب آپ جماعت سے نہیں بلکہ اکیلے میں پڑھ رہے ہیں، جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو امام کا جو سترہ ہوگا وہ مصلیوں کا سترہ ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ذکر کی کہ اگر کھانا حاضر ہو یا آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے تو آپ اس صورت میں پہلے ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں تاکہ نماز میں خشوع